ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں، ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں، نالین نہیں بلکہ یہ دو سارے کونین پڑے ہیں، نالین نہیں یہ کونین پڑے ہیں۔ اور جس سینے کی خدا کھاتا ہے قسمیں، سبحان اللہ، دیکھیے سبحان اللہ، جس سینے کی خدا کھاتا ہے قسمیں، دیکھیے تو صحیح اس سینے پہ حسنین پڑے ہیں۔ جس سینے کی خدا کھاتا ہے قسمیں، اس سینے پہ دیکھیے تو صحیح حسنین پڑے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یار کار کی بھی مثال ملتی نہیں ہے، سبحان اللہ، یار کار کی بھی مثال ملتی نہیں ہے۔ سرکار جو صدیق کے کاندھوں پہ چڑھے ہیں، سرکار جو صدیق کے کاندھوں پہ چڑھے ہیں۔ اور آگے اپنے گھر تک اس بات کو لا کے ایک پیغام عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں صدقے صدر بھائی آپ کی نظر، میں صدقے میں قربان میرے سرکار ابو طالب، میں صدقے میں قربان میرے سرکار ابو طالب، اس سہن وفا میں حسنین ہیں اور حیدر کرار کھڑے ہیں۔ اس سہن وفا میں حسنین ہیں اور حیدر کرار کھڑے ہیں۔ ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں۔ سامعین گرامی، اگر حضور علیہ السلام کی طرف سے اس امت کے لیے جو بہترین تحفہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت عظیم میں ہے۔ اور قرآن پاک کی ہر آیا کریمہ اس ذات کریمہ کی طرف اس کا نزول یہ بتا رہا ہے کہ یہ خود بھی صحیح ہے اور ان کی ساری آل اور اولاد بھی صحیح ہے۔ آیا کریمہ کا نزول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ اس طریقے سے اللہ نے عطا فرمایا کہ بابو یہ آیات کو جمع کر کے ان کو سورتوں کی شکل دی جائے گی۔ جب یہ ساری سورتیں اپنی صورت اختیار کریں گی تو اس ایک ایک سورت کو میں تیری سورت کی طرف بھیج کے ان کو مقام عطا فرما دوں گا۔ لیکن میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، جملوں کو آسان کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سورت کی طرف 114 سورتیں اتری، اس سورت کو سورت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہمیں بتا رہا ہے، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل ہے۔ اور رہی بات حضور کے اخلاق پاک کی، حضور رحمت للعالمین ہیں، کوئی ایسا عالم نہیں جس کے لیے میرے آقا رحمت نہیں بن کے آئے، رحمت بھی ایک اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات اور سارے عالم جہاں بھی اس رحمت اور اس اخلاق سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو یہ دل بھی جہان ہے۔ سامعین گرامی، اگر میں عظیم جلتے ہوئے ان روشن چراغوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ دل جب تک حضور کی محبت میں سرشار نہیں ہوگا تو یہ دل کا جہاں آباد نہیں ہوگا۔ اس ذہن عظیم سے، اس آستانہ پاک سے، بوگن شریف سے، حضرت قبلہ پیر سید شاہ زاہد حسین شاہ صاحب آپ کی اس درگاہ عظیم سے یہ پیغام دیجئے کہ حضور سارے عالم، ہر عالم کے لیے رحمت ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ دل بھی ایک عالم ہے جس میں ہم صبح و شام ہمارے ارگداتی و نشی، رات ہو یا دن ہو، یہ دل ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس میں ہم نے بہت کچھ بسا رکھا ہے۔ اس دل کے جہان کے لیے بھی ہمیں سرکار کی محبت کی ضرورت ہے۔
جب تک یہ دل حضور کی محبت سے منسوب نہیں ہوگا یہ اخلاق کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگا. آپ اگر اخلاق کی دولت چاہتے ہیں تو اس دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں منور کرنا پڑے گا. ہمیں ان منور روشن چہروں کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل کے برتنوں کو سیدھا کرتے ہوئے ہمیں اپنی محبت کے بجھے ہوئے چراغوں کو ان کی نسبت کے ساتھ جلاتے ہوئے ان کی غربت میں بیٹھ کے ان درگاہوں سے ان آستانوں سے اس محبت اور اس اخلاق کا درس لیتے ہوئے اپنے بجھے ہوئے دل کے چراغ کو روشن کرنا پڑے گا. جب یہ دنیا جب یہ عالم حضور کی محبت سے روشن ہو جائے گا زبان آپ کی ہوگی کلام میری سرکار کا ہوگا, نظر آپ کی ہوگی برکت میری سرکار کی ہوگی, اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا کرم میری سرکار کا ہوگا. آپ جس طرف چلیں گے اس طرف برکتوں اور رحمتوں کا سامان چلے گا. آپ جس طرف اپنی توجہ کریں گے اس طرف سرکار کی محبت کا فیضان چلے گا. یہ بات بہت ضروری ہے اس دور کے اندر. اگر ہم نے اپنے خاندانوں میں اخلاق کی ساری کیفیات کو مکمل کرنا ہے, اگر اس دنیا میں اخلاق کی کیفیات کو مکمل کرنا ہے, اگر اس پوری کائنات میں اخلاق کی کیفیات کو مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے جو در پنج تن ہے. حضور نے خود بھی اخلاق بانٹا, حضور خود بھی صاحب اخلاق بن کے آئے اور سرکار کی ساری نسل چاہے وہ کربلا معاہدہ ہو چاہے وہ جنگیں جتنی بھی جنگیں ہم نے لڑی جو بھی میدان ملا میرے مصطفیٰ نے اخلاق سے نوازا ہے, محبت سے نوازا ہے. میں بس یہی پیغام دینا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. حضور ہمارے دل کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں. کبھی اس دل کے بھی دروازے کھولیں, ان دل کے بھی در و دیوار کو کھولیں اور کھول کے ان نیک ہستیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس دل میں مصطفیٰ کی یاد کا چراغ روشن کریں. ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور اللہ کریم ان پاک ہستیوں کے ذریعے سے اور میری سرکار کے خاندان عظیم سے ہمارے دل کی بستی کو یہ بات فرمائیں گے. دنیا بھی شاد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی.